السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع عباسی تحریک اور خلافت بنو عباس کا قیام ہے۔ عباسی تحریک جس کے بارے میں ہم پہلے فرسٹ ایئر اور تھرڈ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، جو بنو ہاشم نے بنو امیہ کے خلاف شروع کی تھی۔ یہ تحریک 132 ہجری میں کامیاب ہوئی اور بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس تحریک کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اس تحریک کا پس منظر سمجھیں گے کہ اس تحریک کو شروع کیسے کیا گیا، کس نے شروع کیا، یہ تحریک کس طرح سے اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی کامیابی کی طرف بڑھی، اور خلافت بنو عباس کو کس طرح سے ملی۔ حالانکہ اس تحریک کے روح رواں علوی اور فاطمی تھے، تو خلافت اور امامت فاطمیوں اور علویوں کی بجائے عباسیوں میں کیسے منتقل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ ہاشمی اور اموی تعلقات کا قبل از اسلام ہم سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ دونوں خاندان کون تھے، ان کے درمیان دشمنی کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر یہ دشمنی کب کن مراحل میں داخل ہوئی۔ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں کہ عرب جزیرہ نما عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں آباد تھی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہی ایک شخص کو قریش کا لقب ملا تھا۔ قریش ایک بہت بڑا خاندان تھا جس کی ذیلی شاخیں بے شمار تھیں۔ مکہ میں انہیں خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت حاصل تھی۔ اہل عرب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ قریش چونکہ ایک بہت بڑا خاندان تھا تو اس کی دو شاخیں بڑی ہی نمایاں اور ممتاز تھیں، ایک کو بنو ہاشم اور دوسری کو بنو امیہ کہا جاتا تھا۔ اسلام سے قبل یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ عرب قبیلوں میں تقسیم تھا۔ عربوں کی کوئی سیاسی حکومت اور کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، بلکہ پورا عرب اسلام سے قبل چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم تھا۔ ان قبیلوں کے آپس کے تعلقات عصبیت پر مبنی ہوتے تھے، اور یہی قبائلی عصبیت ان کے درمیان جنگ و جدل کا باعث بنتی تھی، رکاوٹوں کی وجہ بنتی تھی۔ یہی حال جو تھا یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان بھی تھا۔ ہاشم اور امیہ کے درمیان جو خانہ کعبہ اور حاجیوں کی مہمان نوازی اور خانہ کعبہ کی تولیت کی جو جنگ شروع ہوئی، وہ ان دونوں کی اولادوں میں بھی منتقل ہوئی۔ خاندان ہاشم کے پاس حاجیوں کی میزبانی اور خانہ کعبہ کی تولیت تھی، دوسری طرف بنو امیہ فوج کے مکہ کی جو فوج تھی یا جو قریش کی فوج تھی اس کے سربراہ تھے، لہٰذا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی تھے، لہٰذا وہ اپنی اہمیت کو جتاتے تھے اور کوشش تھی کہ ان کی اہمیت کو مانا جائے۔ اس کے برعکس بنو ہاشم عزت شرافت میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ان کے درمیان دشمنی کا آغاز کیسے ہوا؟ ہم یہاں یہ جانتے ہیں کہ ہاشم اور امیہ کے درمیان رکاوٹ شروع کیسے ہوئی۔ مکہ کی شہری مملکت کا بانی قصہ بن کلاب تھا۔ قصہ بن کلاب سے پہلے
اہل مکہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مختلف حصوں میں بکھر گئی تھی۔ قصہ بن کلاب نے ان سب کو اکٹھا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں اپنے پورے خاندان کو آباد کیا۔ عبد مناف قصہ بن کلاب کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کا جانشین بنا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے جن میں عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم نمایاں تھے۔ عبد شمس سب سے بڑا تھا، لہٰذا اپنے باپ کے بعد وہ خانہ کعبہ کا مکہ کا سردار بنا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھائی ہاشم کو، جو قابلیت میں بہت ہی نمایاں اور ممتاز تھا اور جس کی اہل عرب عزت و توقیر بھی کرتے تھے، اسے اپنا جانشین بنا دیا۔ اب امیہ کا یہ خیال تھا کہ جس طرح عبد مناف قصہ کے بعد عبد مناف اس کا جانشین بنا ہے، اسی طرح وہ عبد شمس کے بعد اپنے باپ کا جانشین بنے گا اور مکہ کا سردار بنے گا۔ جب اسے یہ سرداری نہ ملی تو یہ بات اس کو بہت ہی بری لگی۔ ہاشم نے سردار بننے کے بعد اپنے خاندان کی بہت خدمت کی، اور ہاشم کی جو سب سے بڑی خدمت سمجھی جاتی ہے وہ اس نے اپنے خاندان یعنی قریش کے لیے سال میں 2 مرتبہ تجارت کرنے کی اجازت حاصل کر لی، اور کیسر روم کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا کہ قریش کے جو بھی قافلے گزریں گے ان پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، اور ان کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا جائے گا۔ ہاشم کی قیادت کو امیہ نے چیلنج بھی کر دیا۔ دونوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوا، اور مناظرے میں امیہ کو شکست ہوئی اور ہاشم جیت گیا۔ طے پایا تھا کہ جو بھی جیتے گا وہ ہارنے والا جیتنے والے کو 50 اونٹ دے گا اور 10 سال کے لیے مکہ بھی چھوڑ دے گا۔ امیہ نے شرط کے مطابق اپنے چچا ہاشم کو 50 اونٹ دیے اور وہ مکہ سے شام چلا گیا، جہاں وہ 20 برس تک مقیم رہا۔ جب وہ واپس لوٹا تو خاندان عبد مناف 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک گروہ جو امیہ کا حامی تھا اور دوسرا گروہ جو ہاشم کا حامی تھا۔ دوسری طرف ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایتوں میں کہ ہاشم کا عین جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور ہاشم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی، جس سے ایک بیٹا سلمہ نامی خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی، جس سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ 8 سال کا تھا کہ اس کا چچا مطلب وہاں سے مدینہ سے گزرا، تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بھائی کا بیٹا مدینہ میں ہے، تو وہ انہیں اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ جب مطلب کے ساتھ لوگوں نے ایک بچے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کر لائیں، تو انہوں نے بچے کو دیکھتے ہی عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام، اور ان کا اصل نام جو شیبہ تھا اس کی بجائے وہ تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ امیہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے حرب نے پھر ایک کوشش کی کہ عبد المطلب کی جگہ خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ اب 2 خاندان نمایاں طور پر
ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن تھے، یہاں تک کہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت ابو طالب ان کے جانشین بنے۔ خاندان ہاشم میں ایک نبی کا ظہور ہوا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا۔ بنو امیہ کسی بھی طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ خاندان ہاشم میں پیدا ہونے والے شخص کو نبی تسلیم کریں، لہٰذا انہوں نے آپ کی نبوت کی بھرپور مخالفت کی۔ جتنی وہ تکلیفیں، اذیتیں مخالفت کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ بنو امیہ کے دل میں دو طرح سے بغض اور عناد تھا۔ ایک بغض تو انہیں خاندانی طور پر ورثے میں ملا تھا، دوسرا انہیں یہ بھی خوف تھا کہ اگر بت پرستی، اسلام کے فروغ سے بت پرستی اور ان کا آبائی دین ختم ہو جائے گا، اور بت پرستی کے ساتھ جو معاشی مفادات وابستہ تھے ان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لہٰذا انہوں نے اسلام کی بھرپور مخالفت کی، یہاں تک کہ بدر کے مدینہ میں بھی وہ آپ کے پیچھے پہنچ گئے۔ اور غزوہ بدر کی ایک بہت بڑی وجہ ابو سفیان بھی تھا، جس نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اس کے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ غزوہ بدر میں جب قریش مسلمانوں کے مد مقابل آئے تو ان کے 70 سردار قتل ہو گئے۔ 70 سرداروں کے قتل کے بعد مکہ کی شہری ریاست کی سربراہی ابو سفیان کے حصے میں آئی، اور صدیوں سے جو بنو امیہ کا حکومت کا شوق تھا وہ ابو سفیان پر آ کر پورا ہوا۔ ابو سفیان نے مکہ کا سربراہ بننے کے بعد اسلام دشمنی کو اور بھی بڑھا دیا۔ غزوہ احد ہوا جس میں ابو سفیان نے خود قیادت کی اور 70 مسلمان اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ غزوہ خندق میں بھی ابو سفیان پورے عرب کی افواج لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا لیکن ناکام رہا۔ غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد بنو امیہ کو چاروں نچار اسلام قبول کرنا پڑا، اور ان کی سربراہی کا دور ختم ہو گیا۔ نہ صرف بنو امیہ کی سربراہی ختم ہوئی بلکہ فتح مکہ کے نتیجے میں عربوں کی جو قبائلی عصبیت صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تمام تعصبات مٹ گئے اور قبائلی عصبیت کی جگہ اب محبت، اخوت، بھائی چارہ، رواداری نے لے لی۔ رنگ و نسل کا امتیاز بھی مٹ گیا، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی تھے، نہ کوئی ہاشمی رہا اور نہ کوئی اموی، نہ کوئی کالا تھا نہ کوئی گورا، کسی کو بھی کسی پر کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اور یہ اسلام کی ایک خاص برکت تھی جس نے ہر رنگ و نسل کے شخص کو برابر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ خلافت راشدہ بھی عربوں کے اتحاد اور اخوت کی بہترین مثال اور نمونہ تھے۔ خلفائے راشدین نے اپنے امور مملکت کی بنیاد شورا پر رکھی اور تمام قبائل نے مل کر اسلام کے فروغ کے لیے جدوجہد کی، اس میں اپنا حصہ ڈالا، یہاں تک کہ ایران اور روم جیسی عظیم و شان سلطنتیں ختم ہو گئیں
ایران کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ایران، مصر اور عراق حضرت عمر کے دور تک فتح ہو چکے تھے۔ ایران کی فتح کا دکھ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا کہ ایک ایرانی غلام جو کہ غیر مسلم تھا، مجوسی تھا، ایران کے قدیم مذہب پر کاربند تھا جسے مجوسیت کہا جاتا تھا۔ ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ یہ شہادت شاید کسی بہت بڑی گہری سازش کا نتیجہ تھی یا ایک آنے والے طوفان کی بھی پیشگوئی کر رہی تھی۔ حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد ابو لؤلؤ فیروز نے خود بھی خودکشی کر لی، اور یوں یہ راز سربستہ رہا کہ ابو لؤلؤ کے ہاتھ میں خنجر کس نے دیا تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان برسر اقتدار آئے۔ حضرت عثمان اس 6 رکنی کمیٹی میں سے ایک شخص تھے جس کو حضرت عمر نے متعین کیا تھا۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ 6 لوگوں کی یہ کمیٹی تھی، جن میں نمایاں حضرت عثمان اور حضرت علی تھے۔ بہرحال حضرت علی کی بجائے حضرت عثمان کا انتخاب ہوا۔ اس انتخاب کا اثر نہ صرف بنو امیہ پر ہوا بلکہ اس کا اثر بنو ہاشم پر بھی ہوا۔ بنو امیہ نے اسے اپنی فتح سمجھا اور یہ جانا کہ فتح مکہ کے بعد جو سرداری ان سے چھن گئی تھی وہ واپس آ گئی، اور حضرت عثمان کی نرم مزاجی سے بھی بنو امیہ نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عثمان کی اقربا پروری کی وجہ سے بنو امیہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔ جب بنو امیہ ہر طرف بڑے عہدے بنو امیہ کو ملے تو حسد اور سازش کا پھر ایک نیا کھیل شروع ہوا۔ عبداللہ ابن سبا نے حضرت عثمان کے خلاف کئی قسم کے بے بنیاد الزامات لگائے۔ ان الزامات کے نتیجے میں حضرت عثمان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ جب حضرت عثمان خلافت سے دستبردار نہ ہوئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن ان کی خلافت کے وقت بنو امیہ شاید یہ طے کر چکے تھے کہ وہ اب بنی ہاشم کو برسر اقتدار نہیں آنے دیں گے۔ امیر معاویہ جو کہ شام کا گورنر تھا، اس نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں امیر معاویہ نے دھوکے سے نہ صرف اس کو جنگ کو ختم کروایا بلکہ جنگ کے بعد حکمین کے فیصلے میں بھی رد و بدل کروایا گیا، اور اس رد و بدل کے نتیجے میں امیر معاویہ کو موقع ملا کہ وہ آدھی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جنگ صفین کا نتیجہ کسی نے بھی تسلیم نہ کیا۔ حضرت علی امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ ان کی اپنی فوج سے الگ ہوا ایک گروہ خوارج، انہوں نے ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کے 5 سالہ دور حکومت میں جنگ و جدل اور خون ریزی کا سلسلہ جاری رہا۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی۔ ہر طرف ایک انتشار اور بد امنی تھی۔ بہت سارے علاقے امیر معاویہ کے پاس تھے۔
حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام ان کے جانشین بنے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی اور خون ریزی بہت زیادہ ہو چکی اور وہ اپنے اقتدار کی خاطر مسلمانوں کا مزید خون نہیں بہائیں گے۔ انہوں نے امیر معاویہ کو صلح کی پیشکش کی اور وہ 6 ماہ کے بعد امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ امام حسن کی دستبرداری کے نتیجے میں امیر معاویہ تمام عالم اسلام کے خلیفہ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت حسن دستبرداری کے بعد مدینہ میں ایک عام شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ انہیں زہر دے دیا گیا، اور دوسری طرف امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ یزید کی جانشینی اور ولی عہدی کو 4 لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان میں امام حسین سر فہرست تھے۔ امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کریں تو انہوں نے یزید کی بیعت کرنے کی بجائے مدینہ چھوڑا اور مکہ میں مقیم ہو گئے۔ مکہ میں انہیں اہل کوفہ نے پھر سے خط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ امام حسین نے جب اہل کوفہ کے 40,000 لوگوں کے خطوط وصول کیے تو انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں روکا کہ آپ نہ جائیں اور اہل کوفہ پر بھروسہ نہ کریں، وہ اس سے پہلے آپ کے باپ اور بھائی کے ساتھ بھی غداری کر چکے ہیں۔ لیکن امام حسین کے پاس شاید کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ حالات بدل چکے ہیں اور ان کے اپنے ہی بھیجے ہوئے ان کے چچا زاد بھائی، جن کو انہوں نے اپنی طرف سے بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ اپنے 2 بیٹوں سمیت قتل ہو چکے تھے۔ امام حسین کے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، چونکہ حر بن یزید تمیمی کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جہاں بھی ملیں آپ کو گھیر لیا جائے اور واپس نہ جانے دیا جائے۔ بہرحال جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو حر نے کہا کہ اب میں آپ کو اس سے آگے نہیں جانے دوں گا، گو کہ یہی حر بعد میں سب سے پہلے امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہوا۔ 10 محرم کو امام حسین اور یزیدی افواج کے درمیان جنگ ہوئی۔ امام حسین کے ساتھ جو 72 ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ ان شہید ہونے والوں میں آپ کے غلام، دوست، آپ کے اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے شامل تھے۔ عصر تک لڑائی جاری رہی اور اس جنگ کے نتیجے میں اہل بیت کی اکثریت شہید ہو گئی۔ امام حسین کے صرف ایک ہی بیٹے زندہ بچے تھے، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور پھر امام حسین کی نسل امام زین العابدین سے ہی چلی۔ امام زین العابدین بیمار تھے، بچے تھے، وہ لڑائی کے لیے نہ جا سکے، زندہ بچے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو، بھائیوں کو، چچا زاد بھائیوں کو، پھوپھی زاد، اپنے دیگر رشتہ داروں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی گھر کی خواتین کو ننگے سر دیکھا۔ شام کے قید خانے میں انہوں نے بے پناہ مصائب برداشت کیے، حتیٰ کہ ان کی 6 سال کی بہن
اسی قید خانے میں وفات پا گئی۔ ان تمام مصائب اور مصیبتوں کا اثر امام زین العابدین پر بہت زیادہ ہوا۔ انہوں نے کربلا سے واپسی پر اعلان کر دیا کہ اب وہ امور خلافت یا امور سیاست میں کبھی بھی حصہ نہیں لیں گے۔ ان کے اس فیصلے کو ان کے خاندان کے دیگر افراد نے قبول نہیں کیا تھا۔ پہلے امام حسن کی دستبرداری کو بھی خاندان ہاشم زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور اب فاطمیوں کی سیاست سے مکمل دستبرداری اور علیحدگی جو تھی وہ ان کے خاندان کے افراد کو گوارا نہیں تھی۔ لیکن امام زین العابدین نے ایک اٹل فیصلہ کیا اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ ان کی سیاست سے علیحدگی نے کئی اور لوگوں کے لیے راستے کھول دیے جن کے لیے ان کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا، اور یہ علوی تھے۔ یہاں کچھ چیزوں کی یا کچھ ٹرمز کی وضاحت ہونا بھی ضروری ہے۔ اب عباسی، ہم بار بار کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے عباسی سے مراد حضرت عباس کی اولاد۔ ہم لفظ فاطمی بھی آگے چل کر متعدد بار پڑھیں گے۔ اب فاطمی کون تھے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد۔ اور حضرت فاطمہ کی اولاد کون تھی؟ امام حسن اور امام حسین کی وہ اولادیں جو کربلا کے سانحہ میں زندہ بچ گئیں، انہیں فاطمی کہا جاتا تھا۔ انہی فاطمیوں کے لیے یا حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے اہل بیت اور اہل سادات کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ جہاں بھی لفظ اہل بیت آئے تو اس سے مراد حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ اہل بیت یعنی نبی کے گھر والے، اہل سادات، ان کو سادات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اہل بیت، سادات اور فاطمی، یہ تین اصطلاحیں ہیں جو حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی تھی، ان سے بھی بچے ہوئے۔ تو حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد تھی، یعنی جو حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، ان کے لیے بھی خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے علوی، یعنی علی سے علوی۔ حضرت علی کی ان اولادوں کو علوی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہم لفظ یہاں بار بار شیعہ بھی سنیں گے۔ شیعہ سے مراد کوئی مذہب یا مذہبی فرقہ نہیں ہے۔ ابھی شیعہ ایک سیاسی گروہ تھا جو حضرت علی کی خلافت کا حامی تھا، اور ان کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا۔ شیعہ نے علی کی اصطلاح اس پورے سفر میں ہم بار بار پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو جہاں بھی شیعہ نے علی آئے، اس سے مراد وہ سیاسی گروہ جو حضرت علی کو اور پھر حضرت علی کے بعد ان کی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ ابھی شیعہ ایک مذہب یا ایک فرقہ نہیں بنا تھا، اس کے کافی عرصے بعد جا کر شیعہ بطور ایک مذہبی فرقہ سامنے آیا تھا۔ تو ان اصطلاحوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں جو اصطلاح استعمال ہو اسی کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ تو جب فاطمی میدان سیاست سے الگ ہو گئے تو میدان سیاست اب حضرت علی کی دوسری اولادوں کے لیے کھلا تھا، جن کی گو کہ حضرت علی کی اولاد ہونے کے ناطے ان کی اپنی حیثیت مسلم تھی، لیکن حضرت فاطمہ کے ساتھ جو مسلمانوں کی وابستگی تھی، نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے، نبی کے نواسے ہونے کے ناطے، جو عزت، جو احترام، جو محبت فاطمیوں کے حصے میں آتی تھی وہ علویوں کے حصے میں نہیں آئی۔
حضرت علی کے ہی ایک بیٹے محمد بن حنفیہ نے اپنے بھتیجے کی دستبرداری کے بعد میدان سیاست میں قدم رکھا۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں بھی بڑے نمایاں طور پر سامنے آئے تھے اور بے شمار مواقع پر انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اب محمد بن حنفیہ نے جب لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا کہ آپ قیادت سنبھالیں شیعان علی کی، تو انہوں نے پھر سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ محمد بن حنفیہ جب میدان سیاست میں آئے تو ان کے پاس دو راستے تھے کہ یا تو وہ فوج جمع کرتے اور بنو امیہ کے خلاف خروج کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خفیہ تحریک کی بنیاد رکھی جسے ہم عباسی تحریک کہتے ہیں۔ یہ عباسی تحریک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بانی محمد بن حنفیہ تھے۔ یہ خفیہ تحریک تھی اور اس تحریک کا مقصد بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے علویوں کو برسر اقتدار لانا تھا۔ محمد بن حنفیہ ایک نمایاں شخصیت تھے۔ بظاہر یہ تحریک خفیہ تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر جو شہادت حسین کے بعد حجاز اور عراق کے خلیفہ بن چکے تھے، جیسے ہی ثانیہ کربلا کی خبر مدینہ پہنچی تو لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی اور عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر محمد بن حنفیہ کی سرگرمیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے انہیں ایک طرح سے نظر بند کر دیا۔ جب مختار ثقفی کو پتہ چلا، مختار ثقفی کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ تحریک توابین کا سربراہ تھا۔ تحریک توابین کیا تھی؟ ثانیہ کربلا سے پہلے جن لوگوں نے امام حسین کو خطوط لکھے تھے لیکن انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا، انہیں اس بات کا دکھ اور رنج تھا، تو امام حسین کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد امام حسین کے قاتلین سے انتقام لینا تھا، اور اسی تحریک توابین کا سربراہ مختار ثقفی تھا۔ مختار ثقفی عبداللہ بن زبیر کا مخالف تھا اور اس نے عبداللہ بن زبیر سے عراق چھین لیا۔ تمام قاتلین حسین کے خلاف مختار ثقفی نے جنگ کی، ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کیا۔ مختار ثقفی کو جب یہ پتہ چلا، چونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو اس نے محمد بن حنفیہ کی طرف ایک فوج روانہ کی، لیکن محمد بن حنفیہ جنگ و جدل نہیں چاہتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح بھاگ کر شام پہنچ گئے۔ جب شام میں ان کے پہنچنے کی اطلاع اب خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو ملی تو وہ بڑا ناراض ہوا اور کہا کہ یا تو میری بیعت کرو یا یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا محمد بن حنفیہ مکہ مکرمہ گئے۔ وہ عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں عمرے کی اجازت نہ ملی، لہٰذا وہ مدینہ منورہ چلے گئے جہاں وہ عبداللہ بن زبیر کی وفات تک مقیم رہے۔ اس سارے عرصے میں محمد بن حنفیہ جو خفیہ تحریک کے قائد تھے اور خفیہ سرگرمیاں انہوں نے بنو امیہ کے خلاف شروع کر رکھی تھیں، انہیں حکومت کی طرف سے بھی بے پناہ سختیوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کسی بھی مصیبت سے وہ نہیں گھبرائے اور اپنی روش پر قائم رہے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد وہ مکہ آ گئے، یہاں انہوں نے عمرہ کیا، لیکن حجاج بن یوسف نے انہیں عبد الملک کی
بیعت کرنے کے لیے کہا۔ کچھ عرصہ تو آپ خاموش رہے، لیکن انہوں نے مصلحت کے پیش نظر یہی سمجھا، چونکہ ابھی تحریک کی کامیابی کے کوئی امکان نہیں تھے، کہ میں بیعت کر لوں۔ لہٰذا انہوں نے عبد الملک بن مروان کی بیعت کر لی، اور ان کے حامیوں نے بدستور ان سرگرمیوں کو جاری رکھا جو کہ محمد بن حنفیہ نے ثانیہ کربلا کے بعد شروع کی تھی۔ محمد بن حنفیہ اپنی پوری زندگی جدوجہد کرتے رہے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ محمد بن حنفیہ کے جانشین بنے۔ ابو ہاشم عبداللہ بڑے ہی وجیح اور دراز قد تھے۔ اب عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید بھی وفات پا چکا تھا، اور ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک برسر اقتدار تھا۔ سلیمان بہت ہی شکی مزاج کا مالک تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بنی ہاشم ضرور کچھ نہ کچھ ان کے خلاف کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک دفعہ ابو ہاشم عبداللہ سے ملا تو اس کے دل میں جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو بنو ہاشم کی قیادت کر سکتا ہے۔ بنو امیہ نے ایک بات سیکھ لی تھی ثانیہ کربلا کے بعد، کہ بنو اہل بیت کو، علویوں کو علانیہ قتل نہیں کرنا۔ اب اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اگر وہ ابو ہاشم عبداللہ کو گرفتار کرتے، پوچھ گچھ کرتے، تو ان کے حق میں بغاوتیں ہوتی، ملک کا امن و امان خراب ہوتا۔ انہوں نے ایک ہی حل نکالا تھا کہ اپنے ہر مخالف کو زہر دے کر مار دیا جائے۔ لہٰذا کھانے کی دعوت پر سلیمان بن عبد الملک نے ابو ہاشم عبداللہ کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ زہر آلود کھانا کھانے کے بعد ابو ہاشم عبداللہ کو احساس ہو گیا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ حمیمہ چلے آئے۔ حمیمہ میں عباسی مقیم تھے۔ انہوں نے محمد بن علی عباسی کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ ان کی اسی غلطی کے نتیجے میں امامت اور خلافت علویوں اور فاطمیوں کے ہاتھوں سے نکل کر عباسیوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ طے تو یہ پایا تھا کہ جب یہ تحریک کامیاب ہوگی تو علوی برسر اقتدار آئیں گے، لیکن کامیابی ابھی بڑی دور تھی، اور اس وقت تک عباسی علویوں کو تحریک سے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ تو امام ابو ہاشم عبداللہ کی ایک سیاسی غلطی نے خلافت کا سہرا بنو عباس کے سر باندھ دیا، اور وہ تحریک جس کو پہلے ہاشمی تحریک کہا جاتا تھا، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ہی عباسی تحریک میں بدل گئی، اور یوں امام ابو ہاشم عبداللہ ناکام اپنے والد کی طرح اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم آگے اگلے لیکچر میں عباسیوں کی تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح سے عباسی مدینہ سے حمیمہ میں منتقل ہوئے، اور محمد بن علی عباسی نے عباسی تحریک کو آگے کیسے بڑھایا۔ اس کا جو باقی ارتقا ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں